السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ جو سمجھتے تھے کہ کہیں سے روحانی سپورٹ آ رہی ہے وہ بند ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی مرشد کے پیر صاحب جو ہیں وہ پھڑے گئے نے جی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ حواس باختہ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے الٹ نتائج نکلتے ہیں۔ کل بھی عمران خان صاحب نے گرینڈ قسم کی کنسلٹیشن کی۔ کل ہی عمران خان صاحب کے خلاف 6 ارب روپے کے ڈاکوں کا اسکینڈل آ گیا، اور کل ہی عمران خان صاحب کی بغیر شکل کے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ عمران خان صاحب کی شکل نہیں تھی، تھوڑی دیر کے لیے عمران خان صاحب کا چہرہ آیا تھا، مگر ویڈیو جو وائرل ہوئی وہ عمران خان صاحب کے متعلق بتا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کیا کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ برے طریقے سے پھنس چکے ہوئے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے جو بری خبر وہ روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہوتی ہیں بری خبریں۔ اب جو نئی بری خبر آئی ہے کل، یہ خبر کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام میں ڈاکومنٹس کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا بریک کی ہے۔ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے چند روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب 6 ارب روپے کے زیورات لے اڑے ہیں 3 کروڑ روپے میں۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہوشربا ہیں۔ کل عمران خان صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس پریس کانفرنس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں۔ اداروں کو کہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں، اداروں کو کہیں کہ الیکشن دلوا دیں، کیا کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ عمران خان صاحب ایک سانس میں ایک جملہ، دوسرے سانس میں اس کے متضاد جملہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مینٹلی رہ جائے نا تو اس کی نشانی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ حواس باختہ ہو جانا، جس کو کہا جاتا ہے کہ اول پھول بولنا۔ اول پھول ویسے بکنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بڑے لیڈر ہیں تو لہٰذا کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ بندہ نفسیاتی طور پر کہاں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ مینٹلی فٹ نہیں ہے، پاگل نہ بھی ہو تو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، ڈیسپریشن، جو عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ ڈیسپریشن۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کئی ریزنس ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو تو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں ان کی ثبوت، ان کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ گھڑی جو تھی عمران خان صاحب نے بیچی تھی، اس گھڑی کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی میں نے گول مارکیٹ اسلام آباد میں وہ پتہ نہیں کون سی آرٹ آف ٹائم کوئی اس طرح کی دکان تھی، اس پر میں نے بیچی تھی۔ وہ رسید بھی لے کر آ گئے۔ وہ دکان والے مالک کا ہے، انہوں نے کہا کہ جی بھائی ساڑی سے نہیں اوقات ہی نہیں ہے، اتنی مہنگی گھڑی میں کیسے خرید سکتا ہوں۔ پھر اس مالک کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بینک ٹرانزیکشنز آ گئی، وہ ہوتا ہے نا منی ٹریل آ گیا کہ جی وہ کتنا کاروبار کیا ہے انہوں نے، اور کتنی ان کی تھی استعداد تھی، کتنی ان کی حیثیت تھی۔ تو جو گھڑی ہے وہ تو انہوں نے پوری زندگی شاید اتنا کاروبار نہ کیا ہو جتنے کی وہ گھڑی تھی۔ تو خان صاحب کے چل رہے ہیں برے دن۔ اب ان برے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے 5 سے 6 ارب روپے کا اسکینڈل آ گیا ہے۔ اب اسکینڈل بڑا دلچسپ ہے، مطلب ایک تھا نا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اسد زرداری صاحب نے گاڑیاں خریدی، تحائف جو آتے ہیں وہ خریدے بھی جاتے ہیں اپنے شان و شوکت بڑھانے کے لیے۔ نواز شریف صاحب بھی اسی طرح تحائف انہوں نے خریدے ہوں گے، گیلانی صاحب نے خریدے ہوں گے۔ وہ ہوتا ہے سب، مطلب ایک قانون بنا ہوا ہے تو اس کا فائدہ ہر کوئی اٹھاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ایک چیز جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی جتنے بھی تحائف ہیں ان کی پراپرٹی جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ 5 سے 6 ارب روپے مالیت، پراپرٹی نہیں مالیت 5 سے 6 ارب روپے کی۔ عمران خان صاحب نے اس کو ایک جگاڑ یعنی جعلی قسم کے، فرضی قسم کی جو ہے وہ اپنا دکانوں سے یا تاجروں سے انہوں نے ان کا اسٹیمیٹ لگوایا کہ جی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، تخمینہ لگوایا، مالیت لگوائی کہ کتنی قیمت ہو سکتی ہے، وہ 3 کروڑ لگوائی، اور پھر 1.5 کروڑ روپے میں 6 ارب روپے کی چیزیں لے اڑے۔ کمال۔ اور وہ اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب تو مطلب لائے نہیں۔ اور اچھا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں زیورات، خواتین کے زیورات، جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو ملے تھے تحائف میں۔ بلکہ وہ رپورٹ کے مطابق تو کچھ تو سعودی شہزادے نے ایسے بھی تھے زیورات جو انہوں نے اپنے سفیر کے ذریعے بھیجے تھے۔ 130 کیرٹ کے ہیروز کے جڑے ہار، وہ تو ایک 5 کیرٹ والی انگوٹھی پر معاملہ رک گیا تھا نا ملک ریاض کے ساتھ۔ وہ جو ملک ریاض کی صاحبزادی اور ان کے کیا کہتے ہیں ملک ریاض صاحب کے درمیان جو ایک آڈیو گفتگو کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی،
جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فرح سے بات ہو گئی ہے، فرح کہہ رہی ہے کہ جی وہ جو ہے وہ مرشد جو ہیں وہ تو 5 کیرٹ سے کم والی انگوٹھی پہنتی نہیں ہے، آپ وہ دے دیں اور باقی آپ کے دفتروں کے تالے شالے کھل جائیں گے۔ رشوت تھی، سیدھی سیدھی مانگی جا رہی تھی۔ تو 5 کیرٹ کے لیے ملک ریاض کے ساتھ بارگیننگ کرنے والوں کو 130 کیرٹ کے ہیرے کے ہار ملے، اور پتہ نہیں طرح طرح کی، وہ جو میں تو سن کے حیران کہ بھائی اتنی مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں، پیلے، اپنا پرپل، بلو، گرین، براؤن، ڈارک براؤن، گرے، اور جو ٹرانسپیرنٹ ہیرو سے جڑے ہار، انگوٹھیاں، کفلنگز، پتہ نہیں کیا کیا۔ یعنی یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بھئی دنیا یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پرانے زمانے میں کہانیوں میں نہیں ہوتا کہ جی اپنا پتہ چلا ہے کہ جی فلاں غار میں ایک دیگ ہے اور دیگ کے اندر ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جاتے ہیں پھر نقشہ لے کر پھر ساری زندگی پیچھے جاتے ہیں۔ جس یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب یہ ہیرے جواہرات لوٹنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے۔ 26 سالہ جدوجہد عمران خان صاحب کی اور کسی مسٹری یا اسی طرح کی جو مسٹیریس قسم کی جو کہانیاں ہوتی ہیں پر اسرار، ان کہانیوں کے کردار نہیں ہوتے کہ وہ جا رہے ہیں، جنگل ہیں، بیلے ہیں، اپنا انتہائی مشکل راستے ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں جا کر پھر فائنلی وہ نقشے پر پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ وہاں پہ بھی پھر جس طرح کی وہ غار ہوتی ہے اس میں بھی کوئی کھل جا سم والا کوئی منتر پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کوئی وہ کیریکٹر ہے۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے لٹمار لگا دی، ہیرے جواہرات کی گھڑیاں اٹھا لی، زیورات اٹھا لیے، اور جو انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آتے آتے توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوئی، باہر سے وزیر اعظم ہاؤس میں چلی گئی، گھر میں چلی گئی۔ اور بہت سی چیزیں جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ بہت سی چیزیں تو ایسی عمران خان صاحب نے جمع ہی نہیں کروائیں۔ یعنی ایسا بھی ہوا ہے، جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب بیرونی دورے پر گئے ہیں کابینہ کے ساتھ، کابینہ کے ارکان کے ساتھ۔ جو وفد ہے اس میں اگر کوئی ایم این اے ہے تو اس کو بھی تحفہ ملا ہے، وزراء کو تحفہ ملا ہے۔ فرض کر لیں کہ فواد چودھری کو ملا، مراد سعید کو ملا، شبلی فراز صاحب کو ملا، اس طرح باقیوں کو تحائف ملے، لیکن عمران خان صاحب کے سامنے لکھا ہوا نل، کوئی تحفہ نہیں ملا۔ تو یہ انویسٹیگیشن ہوئی کہ جی ہوا کیا ہے بھائی، تو پتہ چلا کہ جی وہ جو تحائف آتے تھے وہ تحائف تو ظاہر ہی نہیں کیے جاتے تھے، توشہ خانہ کے حوالے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انکشاف آ گیا سامنے، اسکینڈل سامنے آ گیا، دوسرا یہ کہ حکومت نے یہ معاملہ نیب کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے اپنی انویسٹیگیشنز مکمل کر لی ہیں، اب نیب کے حوالے کیا جائے گا کہ جی آپ اس پر ریفرنس دائر کریں۔ تو نیب کے ریفرنس میں تو گرفتاری بنتی ہے، نیب تو گرفتاری کے بغیر، اور ویسے بھی نیب کے قوانین میں تو اب 50 کروڑ سے کم پہ تو آپ پوچھ نہیں سکتے، 50 کروڑ سے زیادہ کی مالیت ہو تو پھر نیب ہاتھ ڈالے گا۔ تو یہ نیب میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ تیار۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ظاہر ہے اپنا ان کا ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے عقیدہ کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں، کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ دھاگے ٹونے، جادو، پتہ نہیں اس طرح کی چیزوں میں یقین رکھتے ہیں، تعویذ، گنڈا، یہ جو بھی ہے۔ اور ان کا بشرا بی بی کے ساتھ تعلق کی وجہ بھی یہی بنا تھا۔ تو بہرحال وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن ہمارے دوست ہیں نور اللہ صاحب، وائبز نور اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اپنا ویلاگ کرتے ہیں، اور ہمارے بیٹھک کے بھی انتہائی کیا کہتے ہیں متحرک قسم کے، انتہائی جاندار قسم کے ہمارے بیٹھک کے رکن ہیں۔ عمران شفقت صاحب کی بیٹھک جو ہوتی ہے ہماری جمعے کو، ان کے پاس ان کے سورسز کا دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی کے ایک پیر تھے، بشرا بی بی خود شاید کم حساب کتاب لگایا کرتی تھی، لیکن وہ آگے بشرا بی بی صاحبہ ان کو فرمائش کیا کرتی تھی کہ عمران خان صاحب کو نواز شریف سے پرابلم ہے، تو لہٰذا نواز شریف کے اوپر کوئی پڑھ لیں، تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر مطلب اگر فرض کر لیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نیوٹرل ہو گئے ہیں تو کہا گیا کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب نیوٹرل ہو گئے، ان کو ذرا نیوٹرل گیئر سے نکالیں نا، ان کو ذرا چوتھے گیئر 5ویں گیئر میں لگائیں تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ دوڑے، تو وہ اسی حساب کتاب میں چل پڑتے تھے۔ تو بہرحال کہانی یہ ہے، نور اللہ صاحب کی خبر یہ ہے کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ان سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی ابھی تک کس کس کے اوپر آپ نے یہ حساب کتاب کیا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے، وہ باقی نام وغیرہ
نولہ صاحب کو ان کے سورسز نے نہیں دیا، بعض اوقات اس طرح کی شخصیات کی ہستیوں کے نام نہیں بتائے جاتے۔ تو اب ان کے پکڑے جانے کے بعد عمران خان صاحب بھی پریشان ہیں، ان کی اہلیہ بھی پریشان ہیں، ان کا حساب کتاب کوئی ٹھیک نہیں جچتا، کوئی جمتا ہی نہیں ہے، لانگ مارچ ٹھس ہو جاتے ہیں۔ اپنا پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے پاس اندر آ کر کچھ بات کرتے ہیں، باہر آ کر کچھ بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو کسی زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مذاق میں طنز میں بات کی تھی کہ مرشد جعلی نکلا تعویذ الٹے پڑ گئے، تو خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے نفسیاتی طور پر ان کے لیے۔ تو کل عمران خان صاحب نے ایک مشاورت کی تھی، گرینڈ قسم کی مشاورت تھی اور آخری مشاورت اسمبلیاں توڑنے کے لیے، جس کے بعد خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے وہی کہا جو میں نے گزارش کیا تھا کہ خان صاحب کوئی تاریخ نہیں دیں گے، 17 دسمبر کو انہوں نے لبرٹی میں جلسہ کرنا ہے۔ اب جلسے میں وہ خود بنفس نفیس آ کر خطاب کریں گے یا ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے، وہ ایک الگ بات ہے، پتہ چل جائے گا، وہ حالات کے اوپر منحصر ہے۔ مگر خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 17 کے جلسے میں تاریخ دوں گا کہ اسمبلی کب توڑنی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے مارکیٹ میں بات جو کی ہوتا ہے نا چھوڑی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو بات کو پھیلا رہے ہیں ان کے ذریعے، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات میں نے جن کو بتائی ہے وہ آگے مارکیٹ میں بتائیں گے، ان کے مطابق پرویز الہی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کچھ ہو گیا، میں پاگل ہوں، میں اسمبلی توڑوں گا، میں نہیں توڑوں گا اسمبلی۔ کل شام کو مونس الہی صاحب بھی گئے تھے عمران خان صاحب سے، وہ گرینڈ قسم کی جو مشاورت تھی، اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا ظاہر ہے باہر سامنے نہیں آیا، لیکن مونس الہی صاحب اس ملاقات کے بعد بولے نہیں ہیں۔ تو اب کبھی امکان ہے کہ آج یا کل مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب کے انٹرویوز آئیں گے ٹی وی چینلز پر، تو اس میں وہ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں گے۔ خان صاحب جو ہیں وہ اب 17 کو تاریخ دیں گے بھی تو وہ لمبی تاریخ دیں گے، آگے کی دیں گے، کیونکہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں کی جو دھمکی ہے، وہ ایک تو ظاہر ہے وہ الیکشن چاہتے ہیں عمران خان صاحب، لیکن اس سے بڑا ان کے لیے مسئلہ یہ ہے جس کا وہ اظہار اپنی کل کی پریس کانفرنس میں بھی کر چکے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی گرفتاری ہوگی، ان کو نااہل کیا جائے گا۔ کل بھی انہوں نے جو بات کی ہے نا، ایک جملے میں ایک بات، دوسرے جملے میں اس کے متضاد بات، اس میں بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک مکمل پرزور طریقے سے انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ جی مجھے یہ نااہل کرنے جا رہے ہیں، میرے خلاف مقدمات بن رہے ہیں اور مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ جو پرویز الہی صاحب والے معاملات ہیں اسمبلی والے، وہ ان کو پتہ ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ اگر میں نے اسمبلی توڑ لی، پرویز الہی صاحب کو مجبور بھی کر دیا، تو پھر میرے پاس پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اب وہ انہوں نے فیصلہ یہ ہوا کہ جی جو سورسز سے خبریں ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست دے رہے ہیں کہ جی 23 دسمبر کو عمران خان صاحب نے ڈیٹ فکس کر لی ہے اور 17 کو اعلان کریں گے کہ 23 کو اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، صحافیوں کی خبر ہے، جو میرا حساب کتاب وہ نہیں مانتا اس بات کو کہ پرویز الہی اپنا عمران خان صاحب جو 23 کو اسمبلی توڑیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر اسمبلی توڑیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری جو 2 ماہ بعد ہونی ہے وہ اسی دن ہو جائے گی، اس سے اگلے دن ہو جائے گی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب یہ بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو مقدمات ہیں، کم از کم مقدمات ان کے خلاف جو ہیں وہ دائر نہ ہوں، وہ درج نہ ہوں، اسی لیے عمران خان صاحب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کل خان صاحب نے ویسے تو کافی ساری باتیں کی تھیں، کافی طویل ان کی گپ شپ تھی، لیکن اس میں 2 انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ایک انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ میں نہیں، یہ جو تاثر ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ فوج جو ہے میرا ساتھ دے، جو تاثر غلط ہے، میں چاہتا ہوں کہ فوج نیوٹرل ہو۔ اچھا جی، آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی میں عزت کے ساتھ کہتا ہوں، اب پتہ نہیں اس کا مطلب کیا تھا، دھمکی تھی یا کیا تھا، باعزت طریقے سے کہتا ہوں اداروں کو، عدلیہ کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ وہ دیکھیں ملک کا کیا حال ہو رہا ہے، الیکشن فوراً کروائیں۔ تو اگر فوج نیوٹرل رہے تو فوج الیکشن کیسے کروا سکتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ لوچا ہے، کیمیکل لوچا خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ پہلے کیا کہہ گئے، اب کیا کہنا ہے، کیونکہ خان صاحب کے پاس حکمت عملی نہیں ہوتی۔ جن کے پاس حکمت عملی ہوتی ہے، جو اپنا ٹارگٹ بنا کر آگے چلتے ہیں اور پھر ان کو راستہ معلوم ہوتا ہے کہ کس راستے سے جانا ہے، وہ بھٹکتے نہیں ہیں۔ خان صاحب کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو بھٹک رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب یوں ریس نہیں لگ رہی ہوتی کہ جس طرح سیدھی ریس جاتی ہے، وہ ریس نہیں ہوتے،
وہ ہاکی میں کی طرح کبھی ادھر یا فٹ بال کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ان کو بھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ہی سانس میں یہ کہہ جانا کہ جی فوج نیوٹرل رہے، کچھ مہینے پہلے، کچھ مہینے کیا، کچھ ایک مہینہ پہلے تک تو وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ نئی تقرری سے پہلے تو عمران خان صاحب نے فوج کے لیے تانا بنا لیا تھا کہ جی آپ نیوٹرل ہو گئے اور یہ ملک لوٹ رہے ہیں، اور قوم سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈل رہا ہو اور آپ کا چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے سوال اٹھایا تھا۔ تو وہی عمران خان صاحب ایک سانس میں کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو اور دوسری سانس میں کہتے ہیں کہ مجھے فوج انتخابات دلوائے۔ تو فوج سیاست میں مداخلت کیے بغیر انتخابات کیسے دلوا سکتی ہے؟ فوج اگر نیوٹرل رہتی ہے، نیوٹرل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی عمران خان جانے، عمران خان کا کام جانے، حکومت جانے، حکومت کا کام جانے، ہم تو اپنا کام کریں گے، ہمارا کام ہے آئین کے مطابق حکومت کے فیصلوں پر عمل کرنا اور ملک کا دفاع کرنا۔ تو پھر فوج کیسے عمران خان صاحب کو دلوا سکتی ہے وہ انتخابات؟ پتہ نہیں چل رہا خان صاحب کا۔ میں نے کہا نا کہ خان صاحب کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہوا ہے۔ اچھا، جو پریس کانفرنس تھی کل کی، اس سے پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب جو ہے نا، باقی تو چیزیں ٹھیک ہے، تیاری ہو رہی ہوتی ہے، فواد چودھری بتا رہے تھے کہ جی 400% فلاں چیز بڑھ گئی ہے، 70% فلاں چیز بڑھ گئی ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں دنیا میں کم ہو گئی ہیں، یہاں پر کم نہیں ہو رہی۔ وہ ایک بریف کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں، وہ باتیں اپنی جگہ، وہ 4 منٹ کی ویڈیو ہے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات تھی، ایک موقع پر جب آپ وہ ویڈیو سنیں گے نا، تو وہ خان صاحب کہتے ہیں دکھائیں نا ذرا، تو کیونکہ اس وقت خان صاحب کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، سارا وہ ٹیبل کے اوپر ہے کیمرہ وہ لگا ہوا، وہ کہتے ہیں دکھائیں نا ذرا، تو وہ دکھاتے، کہتے نہیں اس طرح نہیں، فرنٹ کیمرے سے دکھاؤ، اس طرح مجھے نظر نہیں آئے گا، ہاں میں ٹھیک ہی لگ رہا ہوں۔ یعنی عمران خان صاحب کو اس صورتحال میں بھی اپنی لک کی پرواہ تھی کہ جی میں کیسا دکھتا ہوں، مجھے خوبصورت، عمران خان صاحب کو ہینڈسم دکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا ہم ٹی وی نے، اور اس سے پہلے ARY نے کیا تھا۔ ہم ٹی وی والوں کی جو لائٹنگ شائٹنگ ذرا پراپر نہیں تھی، تو خان صاحب اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ اگلی بار اپنا کسی پریس کانفرنس ہی کر رہے تھے، اسی طرح ویڈیو وائرل ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی وی کی تو نہیں تھی اچھی، لائٹنگ اچھی نہیں تھی، ARY کی لائٹنگ مجھے کہنا پڑے گا جی، تعریف کرنی پڑے گی کہ ARY کی لائٹنگ اعلیٰ ہے۔ تو عمران خان صاحب سیاسی طور پر تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، راستے نہیں دکھائی دے رہے، مگر اپنی چہرے، اپنی خوبصورتی، اپنی سمارٹ اور ہینڈسم ہونے والا جو ان کی جو لک ہے نا، اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قوم کو بتانے کے لیے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دکھانے کے لیے شکل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے زیادہ تر وہ اسی بات کو لے کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا لیڈر کتنا ہینڈسم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔